السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنگل ایپ یوٹیوب چینل۔ اسپورٹس راؤنڈ اپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے کرکٹ کا ذکر کریں گے، اور کرکٹ میں پاکستان اور انگلینڈ کے مابین جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ ٹیم نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو 74 رن سے عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کا جائزہ لیں گے کہ پاکستانی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ اور اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے اتنی بری شکست سے دوچار ہوئی۔ یہاں میں آپ سے، جیسے کہ پچھلے اپنے اسپورٹس راؤنڈ اپ میں بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر 657 رن پہلی اننگ میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے سکور کیے۔ 101 اوور کھیلے اور 657 رن بنائے۔ حالانکہ یہ ٹیسٹ میچ تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا رن ریٹ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس اسٹائل میں کرکٹ کھیلی ہے، یہ میں بعد میں اس کے اوپر تفصیل سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ پاکستان نے اس کے جواب میں اپنی پہلی اننگ میں 579 رن سکور کیے۔ دوسری اننگ میں انگلینڈ نے ایک بہت ہی بہادری سے کھیلتے ہوئے 264 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگز کو ڈکلیئر کیا، اور پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں صرف 268 رنز بنا سکی۔ اس طرح سے 74 رن سے پاکستانی ٹیم کو شکست ہوئی۔ اگر ہم یہاں تفصیلی اس کا جائزہ لیں تو پہلی اننگ میں انگلینڈ کی جانب سے 4 ایسے بلے باز تھے جنہوں نے 100 کے ہندسے کو عبور کیا، یعنی جنہوں نے سینچریز بنائیں۔ پاکستان کی طرف سے بالنگ پہ اگر ہم پہلی اننگ میں نظر ڈالیں تو صرف 101 اوور میں صرف 3 ایسے اوور تھے جو میڈن اوورز ہوئے، اور پاکستان کی طرف سے سب سے ایکسپینسو جنہوں نے ریکارڈ بنایا اور مہنگے ترین بالر زاہد محمود ثابت ہوئے، جنہوں نے 33 اوور میں 235 رن دے کے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 7.12 کی اوسط سے انہوں نے رنز دیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی پہلی اننگز کی طرف آ جائیں تو پاکستان کی پہلی اننگز میں 3 ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے 100 رن کا ہندسہ عبور کیا، یعنی 3 کھلاڑیوں نے سینچریز اسکور کی۔ پاکستان نے اس تمام رنز کو اسکور کرنے کے لیے 579 رنز کے اسکور کرنے کے لیے 156 اوورز 155.3 اوورز کھیلے۔ جیکس نے 40.3 اوور میں 5 اوور میڈن کیے، 161 رن دے کر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسی طرح سے لیش نے 49 اوور میں 7 اوور میڈن کی 190 رن دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ رابنسن نے 21 اوور میں 2 اوور میڈن کیے، 72 رن دے کے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور ان کے سب سے ایکسپیرینس بالر جیمز اینڈرسن نے 22 اوور میں 4 اوور میڈن کیے، 52 رن دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ دوسری اننگ میں اگر انگلینڈ کی ہم نظر ڈالیں تو 3 ایسے بیٹسمین تھے جنہوں نے 50s اسکور کیں، اور انگلینڈ نے انتہائی جارحانہ کرکٹ کھیلی اور صرف 35.5 اوور میں یہ 264 رن بنائے 7 وکٹوں کے نقصان پر، اور اسی بہادری کی وجہ سے انگلینڈ ٹیم اب دورے کے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ پاکستان کی دوسری اننگ میں پاکستان کی طرف سے صرف سعود شکیل وہ واحد بیٹسمین تھے جنہوں نے 50 سے زیادہ رنز اسکور کیے، 76 رنز بنائے انہوں نے، 159 بالوں کا سامنا کیا اپنی اننگز میں، 12 چوکے انہوں نے لگائے۔ دوسری اننگ میں بھی انگلینڈ کے بالر چھائے رہے، اور ان کی طرف سے جیمز اینڈرسن جو ان کے سب سے تجربہ کار بالر ہیں، انہوں نے 24 اوور میں 12 اوور میڈن کر کے صرف 36 رن دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ رابنسن نے 22 اوور میں 6 اوور میڈن کر کے 50 رن دیے اور 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسٹوکس اور لیش نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ یہاں انگلینڈ کی فتح میں جو نمایاں ترین کردار تھا وہ ان کے بولڈ سٹیپس تھے۔ جس طرح سے پاکستان نے شروع سے ہی انگلینڈ ٹیم کو یہ شو کر دیا کہ انہوں نے ایک اتنی انتہائی ڈیفینسو وکٹ بنا دی کہ اس سے ویسے ہی جو ٹیمیں پلان کر کے آتی ہیں، ہوم ورک کر کے آتی ہیں، یا جب دورے پر آنے کے بعد جس گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں، وہاں جیسے جیسے وکٹ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، گراؤنڈ مین یا دوسرے اسٹاف کے ساتھ رابطوں میں ہوتی ہے ان کی مینجمنٹ، تو انہوں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا کہ ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ پاکستانی کرکٹ بورڈ یا پاکستانی ٹیم کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ دفاع پر پہلے سے ہی ان کو نظر آئی، تو جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ڈیفینسو کرکٹ کھیلی۔ اور آپ نے ایک بیان سے رمیز حسن راجہ کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ رمیز حسن راجہ نے یہ بیان دیا کہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے T20 کی ٹیم لے آئیں۔
تو بہرحال ہماری ٹیم تو پاکستان میں کھیلے تب بھی اس کا یہی رزلٹ ہے جو وہ پاکستان سے باہر کرکٹ کھیلتے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر ہم T20 ورلڈ کپ کی بات کر لیں تو پاکستان اگر سیمی فائنل میں نہ جیتا ہوتا تو سب کے سامنے ہے پاکستان کے تمام بیٹسمین اور پاکستانی ٹیم کی کارکردگی میرے خیال میں پورے ملک کے سامنے ہے, پوری کرکٹنگ ورلڈ کے سامنے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی ہے. اور اس سے پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں, لیکن ایک سیمی فائنل کی جیت نے جو کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان سیمی فائنل میں جیتا, اس جیت نے تمام چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور ہم آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں پچھلی چیزوں کو بھول کر. اسی طریقے سے میں بات کروں گا یہاں پر ہیڈ کوچ اور کوچنگ اسٹاف کی, جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک آپ اپنے دور کے یقیناً اچھے بالر ہوں گے, اچھے بیٹسمین ہوں گے, لیکن ضروری نہیں ہے آپ اچھے کوچنگ اسٹاف بھی ہوں. جس طرح رمیز راجہ کمنٹری باکس میں بہت زیادہ اچھے لگتے تھے اور ایک انتہائی ان کے جو تبصرے ہوتے تھے ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ یقیناً کرکٹ کے ماہر ہیں اور یقیناً وہ ہیں اپنے دوسرے شعبوں کے اسپیشلسٹ ہیں, لیکن بہرحال ابھی تک کرکٹ ہیڈ یعنی PCB کے ہیڈ کی طرح سے انہوں نے جس طرح سے کرکٹ کے معاملات میں, گراؤنڈ کے معاملات میں اپنی انٹرفیئرنس رکھی ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پر بھی وہ بابر اعظم کو یا پاکستانی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بابر اعظم کی جو کارکردگی ہے وہ بھی مسلسل اتار چڑھاؤ کا ہی شکار ہے. دوسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے پاکستان کی ٹیم ابھی پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں چوتھے دن کے اندر ہی ابھی کھیل کے تھی, تو وہاں سے محمد یوسف کو ملتان کے لیے روانہ کیا گیا کہ وہ وہاں جا کر وکٹ کی تیاری میں گراؤنڈ مین اور گراؤنڈ اسٹاف اور جو کیوریٹر ہیں ان سے جا کر وکٹ کے بارے میں پوری جو ہے اپڈیٹ لیں اور وہاں کی وکٹ کی تیاری کے سلسلے میں وہاں اپنا کردار نبھائیں. تو محمد یوسف چوتھے دن ہی وہاں سے ملتان کے لیے روانہ ہو گئے تھے بورڈ کی اجازت سے, اور پاکستان ٹیم پانچویں دن بالآخر جو نتیجہ نکلا جو کہ ٹیسٹ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا ٹیسٹ کی طرف, وہ پاکستان نے اپنی 8 وکٹیں آخری دن گنوائیں اور بالآخر انگلینڈ کو یہ میچ تحفے میں پیش کر دیا کہ آپ 17 سال کے بعد پاکستان کے میدانوں کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ لیجیے ہماری طرف سے یہ میچ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دوسری اننگز میں جیسے 3 بیٹسمین صرف 50 رنز کا انصابور کر سکے, باقی تمام بیٹسمین صرف وکٹ پر آئے اور چلے گئے. یہاں اگر ہم بات کر لیں پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی, تو پاکستان کا کرکٹ بورڈ بھی بعض اوقات انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرتا رہا ہے, اور کسی بھی قسم کا اور جو ہے ابھی تک کوئی ایکشن جو کہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, یہ نیشنل ڈیوٹی کہلاتی ہے کہ جو کرکٹرز آپ کے, کیونکہ یہ تمام پیڈ اسٹاف ہے آپ کا, چاہے وہ آپ کے کرکٹرز ہوں, آپ کے کوچز ہوں, آپ کا گراؤنڈ مین اسٹاف ہے, تو جس طریقے سے ان کی سرزنش ہوتی ہے میرے خیال میں یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس اور کوئی ایک نظام ہونا چاہیے کہ جب اتنی مراعات, اتنی سہولیات یہاں ہم ٹیسٹ کرکٹرز کو, ون ڈے کرکٹرز کو, T20 کی ٹیم کے کرکٹرز کو یہاں جب دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان سے جو آؤٹ پٹ ہے اس سلسلے میں بھی سوال جواب ہو جانے چاہیے, ہونے ہی چاہیے. یہاں یہ کہہ کر صرف کہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ کبھی کبھی اگر آپ ہاریں تو یہ بات جچتی ہے, لیکن یہاں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر T20 کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نہ جیتی ہوتی تو اس سے پہلے کی جو کارکردگی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی وہ آپ کے سامنے ہے. T20 ورلڈ کپ میں آپ نے زبردستی, یہاں پر بھی میں سلیکشن کے بھی معاملات میں کچھ سوال جو ہے یہاں اٹھاؤں گا اپنے اس تجزیے میں, اپنی اس رپورٹ میں, کہ جو ہم یہاں مسلسل کچھ لوگوں کو مسلسل ٹیم میں سلیکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی جگہ بنے یا نہیں بنے. یہاں محمد رضوان کا میں بالخصوص ذکر کروں گا کہ T20 کی حد تک یا اگر آپ کہیں کہ ون ڈے کی حد تک تو محمد رضوان سوٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہیں سے بھی ایک ٹیسٹ ٹیم کے اسکواڈ میں سلیکشن کے اہل نہیں ہیں, اور اس سلسلے میں ہمارے پاس مزید دوسرے آپشن ہیں. میں یہاں کسی بھی دوسرے وکٹ کیپر کا نام لے کر کسی کا استحصال نہیں کروں گا, لیکن بہرحال کسی اور آپشن کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ رضوان ایک مخصوص قسم کا گیم میں ماہر ہیں اور وہ اسی جانب کھیلنے میں بھی ماہر ہیں, لیگ سائڈ پر زیادہ زور دیتے ہیں, لیگ سائڈ پر زیادہ گیم کھیلتے ہیں. تو یہ جو ہے باقی دنیا کی جو ٹیمیں ہیں وہ تمام اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ مارک ہو چکے ہیں. بابر اعظم کو بھی بعض چیزوں پر
ٹیم نے مارک کر لیا ہے، تو یہاں اس چیز پر ہمارے جو کوچز ہیں ان کو کام کرنا ہوگا. یا تو اگر آپ محمد رضوان کو تینوں فارمیٹ میں کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کی کمزوریاں ہیں ان پر ورک آؤٹ کروانا ہوگا آپ کو اپنے کوچنگ ڈیز کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کی کپتانی کی اگر بات کی جائے تو بابر اعظم کی کپتانی میں مسلسل پاکستان ٹیم اس وقت شکست سے دوچار ہے، چاہے وہ ٹیسٹ ہو چاہے وہ T20 ہو. یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اس سے بہتر آپشن ہیں یا آپ بابر اعظم کو بھی کپتانی کے اضافی بوجھ تلے دبا کر ضائع کرنا چاہتے ہیں. تو مزید خبریں بھی کرکٹ سے متعلق ہیں. آج کل کچھ سٹے بازی، جوئے، گیمبلنگ سے متعلق ایک ویب سائٹ کے بارے میں اور پاکستان میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن اس کا ذکر میں اپنے اگلے ویلاگ میں کرتا ہوں. میں اس لیے اس ویلاگ کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں. اسپورٹس راؤنڈ اپ سے مرتضیٰ حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.